اچھا سلمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوچا ہے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے، اور گزشتہ روز بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی. کس سٹیج پر ہے ابھی یہ اپوزیشن الائنس، اور کیا آگے چل کر یہ اتنا میچور ہو سکتا ہے کہ ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر آپ لوگ لے آئیں؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور مجھے اس وقت اس ملک میں یہ بڑھتی ہوئی تشویش نظر آ رہی ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی اور معاشرے میں بھی. وہ لوگ جو پچھلے 1.5 سال سے مجھے یہ کہتے نہیں تھکتے تھے یہ تم کہاں چلے گئے، یہ تم کس کام میں پڑ گئے، اب کہتے ہیں ٹھیک کیا تم نے. اس ملک میں اب ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی کچھ بھی ہو. لوگ اب جان گئے ہیں کہ ہم ایک محکوم قوم بن چکے ہیں اس ملک میں، اور آپ دیکھیں گی کہ یہ جذبہ جو ہے سامنے آئے گا. سیاسی جماعتوں کو عوام مجبور کریں گے کہ وہ اکٹھے ہو کر فسطائیت کے خلاف لڑیں، کھڑے ہوں. یہ بالکل مجھے ہوتا نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی خوشائند بات ہے. جبر ہوگا، گولیاں چلیں گی، لوگوں کو اغوا کیا جائے گا، ہم سب جیلوں میں جائیں گے، ہم سب غائب ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی، اور ہم دیں گے. آپ کے جو بیان کردہ اصول ہیں ان سے تو شاید ہی کسی شخص کو پاکستان میں اختلاف ہو کہ پاکستان میں آزادیاں اور حقوق کا یقینی ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن جب ہم سیاسی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر سیاست بھی آ جاتی ہے. سربراہ کون ہوگا، فلاں کام کون کرے گا، وسائل کیسے مہیا ہوں گے. یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید پاکستان تحریک انصاف کے تجربے میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ایسے بڑے اتحاد کا حصہ نہیں رہی یا افیکٹو حصہ نہیں رہی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ اس اتحاد کے یہ جو عملی مسائل ہیں وہ طے کرنے کے قریب پہنچے ہیں؟ کل کی جو تصویر آج ہم نے اپنے ابتدا میں بھی عظمیٰ نے بھی دکھائی، اس تصویر میں نشستوں کی تقسیم تو کچھ، نشستوں کی ترتیب تو کچھ اشارہ دے رہی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیں، نشستوں کی ترتیب تو ظاہر ہے، حفظ مراتب تو ایک ذاتی سطح پہ بھی ہے نا. ہمارے کچھ مشران ہیں، کچھ ہمارے اکابرین ہیں جو دہائیوں سے اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ محاذ آگے بڑھے گا، اس کو آپ کٹ کہہ لیں یا آگے بات بڑھے گی، تو اپنے طور پہ ہی میں سمجھتا ہوں خد و خال جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں، یہ ایک ہم بات کر رہے ہیں، ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں کسی انتخابی الائنس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک پرامن آئین کے تحفظ اور آئین کی بقا کے لیے ایک اس ملک میں آواز اٹھے. اس آواز نے کیا تنظیمی ڈھانچہ اپنانا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تنظیمی نوعیت کے معاملات اہم ہوا کرتے ہیں. ہمیں ان سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، ہمیں طریقے بنانے پڑیں گے، وہ مارنگ بلوچ ہوں، وہ منظور پشتین ہوں، وہ سندھ کی سیاسی جماعتیں ہوں، جی ڈی اے کی، وہ پنجاب کے تمام نقطہ فکر کے لوگ ہوں. ہم سب کو لے کے چلیں گے، وہ کسان ہوں، وہ مزدور ہوں، ہم ہر ایک سے اب بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے خوشگوار تجربہ ہوگا جو شاید بہت سال سے ہم نے نہیں دیکھا. شاید 60 کی دہائی میں ایک تحریک چلی تھی، اس کے بعد ایم آر ڈی کی تحریک چلی 80 کی دہائی میں، لیکن اب ہم اس سے وسیع تر تحریک کی بات کر رہے ہیں. تو سلمان صاحب، جب 1977 کی تحریک چلی تو مولانا مفتی محمود پی این اے کے سربراہ تھے. اس کے بعد جب ایک دفعہ پھر تحریک چلی، جب آئی جے آئی بنا، تو آئی جے آئی آپ کو پتہ ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب اس کے سربراہ بنے. اس کے بعد پی ڈی ایم بنا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف بنا، مولانا فضل الرحمان اس کی سربراہی پر آئے. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتحاد جب بنتے ہیں تو عام طور پہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی فکر کے حامل لوگ اس کے سربراہ بنائے جاتے ہیں. 1 2 جب اتحاد بنتے ہیں تو کم از کم ایک آدھ الیکشن وہ ساتھ مل کے بھی لڑتے ہیں. یہ تو ہے ہماری تاریخ. کیا آپ کی جماعت مولانا فضل الرحمان کو ایسے کسی اتحاد کی سربراہی دینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کریں گے کہ اس الائنس کہہ لیں یا جو ایک باہمی ربط کی بات ہے اس کی اگر
باقاعدہ کسی نے سربراہی کرنی ہے، کوئی عہدہ بنانا ہے تو وہ اس کی سربراہی کون کرے گا، یہ بات ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. پر یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ مولانا کا یا ان کی جماعت کا ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست کا ظاہر ہے کہ ایک دینی زاویہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جمہوریت اور پارلیمان کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، وہ انتخابات پر یقین رکھتے ہیں اور جلد یا بدیر وہ انتخابات کی بات ضرور کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے ان کی سیاست کا جو ان کو ناگزیر بناتا ہے مختلف جمہوریت کے لیے جو اتحاد بنتے رہے ہیں یا بنیں گے. لیکن بہرحال وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. میں سمجھتا ہوں ان کی شمولیت ایک اچھا عمل ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اس وقت ملک میں دیکھیں سیاست بدلی ہے. سیاست اس طرح بدلی ہے کہ اب یہ روایتی جو سیاستدان تھے جن کو آپ کہتے ہیں الیکٹیبلز یا وڈیرے، ان کے ہاتھ سے بڑی حد تک سیاست میں سمجھتا ہوں نکل گئی ہے. سیاست اب آ گئی ہے 18 سال 25 سال 30 سال کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، جو سوچتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اوروں کی بات سنتے ہیں. وہ اب سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں. بلوچستان میں یہ عمل آپ کو نظر آ رہا ہے مہرنگ بلوچ کی شکل میں کہ انہوں نے روایتی سرداروں کی سیاست سے ہٹ کر ایک سیاست کی بنیاد ڈالی ہے جو حاوی ہو گئی ہے روایتی سیاست پر. سلمان صاحب، پارٹی نے کسی بھی پارٹی نے اگر تحریک چلانی ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے ملک کو، تو پھر اس کے لیے تنظیمی یکسوئی بھی بڑی ضروری ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس کی آواز آپ بنے ہوئے ہیں اور اس کے تنظیمی طور پر سربراہ بھی ہیں، تنظیمی یعنی اس کی ایگزیکٹو سائڈ پہ، میں آپ کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت کے حوالے سے بات کروں، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف در اختلاف، گروہ در گروہ، کچھ ایسا لگتا ہے کہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے. ایک آپ کے MNA مروت صاحب کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان سے شاید استعفیٰ لیا جائے گا، انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. یہ گروہ بندی، اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے. میری جو ہمارے بہت کابرین ہیں سیاست کے، ان سے روز گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ کوئی اور جماعت ہو، اس میں بالکل یہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑے نظم کا سب حصہ رہتے ہیں. عمران خان بالکل بلا شبہ لیڈر ہیں، ان کی بات فوقیت رکھتی ہے. اس میں پرانے لوگ موجود ہیں جو PTI سے 25-30 سال سے جڑے ہوئے ہیں. بیچ میں کوئی آواز اٹھتی ہے، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ 20-50 ویلاگ ہو جاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی تنازع ہے. کسی ایک شخص کا کوئی بدنظمی کا مظاہرہ کرنا وہ پارٹی کو درم بھرم نہیں کرتا. وہ ظاہر ہے ایک بدنظمی ہے، اس کے لیے تعدیبی کارروائی ہونا ضروری ہے، لیکن پارٹی کا جو بڑا نظم ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ پارٹی کے لیڈر عمران خان کو، دیکھیں میں نے ابھی سنا ہے کچھ دیر پہلے کہ خان صاحب نے کوئی حکم دیا ہے. آج ظاہر ہے میں اڈیالہ نہیں جا سکا، میں سپریم کورٹ میں تھا. جو بھی ان کا حکم ہے، اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے، کئی مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے، متعدد واقعات ہیں، تو جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس حوالے سے اس پر یقیناً عمل ہوگا. میں کوئی تفصیلات نہیں جان سکا. آپ کی پارٹی کے کچھ MNAs نے اور کچھ سینیٹرز نے 26ویں آئینی ترمیم پر بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی. کچھ نے ووٹ دے دیا، کچھ ویسے ہی آئے نہیں، غائب ہو گئے، رابطے سے باہر نکل گئے، جن میں ایک نام زین قریشی صاحب کا بھی ہے. کہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں دو یہ ہے نا کلاسز. ایک تو وہ جنہوں نے دیدہ دلیری سے کھلے عام، یا دلیری تو نہیں کہنا چاہیے، بے شرمی سے ووٹ دیا، ان کو تو ظاہر ہے پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. جن لوگوں نے ووٹ خلاف نہیں دیا پارٹی کی ہدایت کے، لیکن وہ اس دن موجود نہیں تھے یا ان تک رسائی موجود نہیں تھی، ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کچھ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے. ان کے پاس اپنے دفاع میں ہیں دلائل، وہ شہادت گواہی دے رہے ہیں کہ اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں تھے،
کیوں ان تک رسائی اچھا ممکن سلمان نہیں صاحب، تھی؟ تو وہ زیادہ توجہ طلب اور گھمبیر معاملہ ہے۔ سلمان صاحب، چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ناموں پر غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب جو کل میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن الائنس کی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی آیا ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن بھی چاہیے۔ بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے حقیقت ہے، اس کے ساتھ اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ اعلی کار بن جائے الیکشن کے حوالے سے ان قوتوں کا جو ملک میں جمہوریت کی نفی چاہتی ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم آئینی عہدہ ہے۔ اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کی جائے گی کہ اگلا چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان پہ دباؤ نہ آئے یا دباؤ نہ لیں۔ دیکھیں، دباؤ لینا یا نہ لینا تو اپنی ضمیر کی بات ہوتی ہے نا، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت آسان ہوتا ہے دباؤ کو جھٹک دینا، اور بہت ہی آسان ہوتا ہے دباؤ کے آگے لیٹ جانا۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایسے لوگ ہوں جو دباؤ کے آگے نہ لیٹیں۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے، ہر سطح پہ کریں گے، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کی بھرپور خواہش یہی ہوگی کہ جو اس وقت لوگ ہیں وہ چلتے رہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نے کہہ دیا کہ جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوتی وہی چلتے رہیں گے، تو ان کو تو بہت وہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے عدالت جانا پڑا تو وہاں بھی جائیں گے۔ 15 جنوری سے عمر ایوب صاحب نے خط لکھا ہوا ہے اسپیکر صاحب کو کہ جو پارلیمانی کمیٹی مقرر کی جانی ہے 12 رکنی، جس میں 6 حکومتی ارکان ہوں گے، 6 اپوزیشن کے ارکان ہوں گے، وہ قائم کی جائے۔ وزیر اعظم سے کہا جائے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کریں۔ اگر ان کی مشاورت کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوتا ہے تو اچھی بات، ورنہ دونوں اپنے 3 نام اس کمیٹی کو بھیجیں اور کمیٹی کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن اس تمام عمل پہ اب آپ دیکھیں 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو جو نیت ہے حکومتی اتحاد کی وہ بالکل واضح ہے، لیکن اب ہم زیادہ دباؤ ڈالیں گے، ہم اپنے نام اگلے چند دنوں میں دے دیں گے اور یہ اصرار کریں گے کہ اس عمل کو آگے بڑھایا جائے۔